وہ کہتا ہے جلا دو، ٹکڑے کر دو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے انہوں نے سب نے مل کر کے یہ فتویٰ دیا، قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم، اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کو بچا لو. ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو یہی راستہ تمہارے پاس رہ گیا ہے. اگر اپنے خداؤں کا دفاع کرنا ہے تو پھر اس کی زبان بند کرنے کے لیے یہی طریقہ ہے کہ اس کو آگ میں جلا دیا جائے. اب آگ کا آلاؤ روشن کر دیا گیا. حضرت ابراہیم کو تلوار کی ایک ضرب سے بھی کاٹنے کا اہتمام کیا جا سکتا تھا، لیکن رنگ کوئی اور تھے اور رب کو کچھ اور منظور تھا. ایک چخا تیار کی گئی اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اتنی بڑی تھی کہ اگر اوپر سے فضا سے کوئی پرندہ گزرتا اور اس سے اٹھنے والی گرمی اور حرارت اور حدت سے وہ جل بن کر کے کباب بن کر کے نیچے جو ہے وہ گر جاتا. اب جب چخا جلالی روشن کر لی، اب ابراہیم علیہ السلام گرفتار ہیں اور ان کو پکڑ کے آگ میں ڈالیں تو کیسے ڈالیں، قریب تو جایا نہیں جاتا. ایک منجنیق تیار کی، اس کے ایک پلڑے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا، ان کے بدن پہ رسیاں جو ہے وہ باندھی اور ان کو جکڑ کر کے اس منجیق میں رکھا کہ اس کو گھما کر کے اس آگ میں ڈال دیں گے. جب منجیق کو گھمایا جانے لگا، کارکنان قضاء و قدر میں کوہرام مچ گیا. مالک اس دھرتی پہ تیرا ایک ہی تو پرستار ہے، تیرا ایک ہی تو پوچھنے والا ہے، اگر یہ بھی نہ رہا تو پھر تیری توحید کا اعلان کون کرے گا. لیکن فطرت مسکرا کے کچھ اور کہہ رہی تھی، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس منجیق میں ڈال لیے گئے. ذرا دیکھیے توحید پرست کا لہجہ، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، اس جان کی کچھ پرواہ ہی نہیں، یہ جان تو آنی جانی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ جب جلتی ہوئی آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے دیکھیں گے تو اپنے موقف سے رجوع کر لیں گے، لیکن جن کے اندر چراغ توحید روشن ہو بھلا وہ ان بھڑکتے ہوئے شعلوں کو خاطر میں کیسے لاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام چرخی میں بیٹھے اور جب اس چرخی کو گھمایا گیا، حضرت جبریل امین حاضر ہو گئے. عرض کہی، اے ابراہیم، میں اللہ کے ہاں قرب خاص رکھتا ہوں اور میرا آنا جانا سدرہ تک ہے. اگر اللہ سے کچھ کہنا ہے تو مجھے کہیے، میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیتا ہوں. تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بولے کہ اے جبریل، تیری مہربانی پیشکش کی، مجھے تیرے سے کوئی حاجت نہیں. جبریل نے عرض کی کہ اچھا چلو اپنے رب سے خود ہی عرض کر لیجئے، اس مشکل اور آڑے وقت میں آپ کی حفاظت کی جائے. آپ کی حفاظت اس قاض کی حفاظت ہے، آپ کا بچ جانا دین اسلام کا بچ جانا ہے، اس لیے آپ خود عرض کر لیجئے. حضرت ابراہیم بولے، اے جبریل امین، مجھے یہ بتاؤ، کافروں کے دل میں یہ بات کس نے ڈالی کہ میرے لیے آگ کے یہ الاؤ روشن کیے جائیں؟ کہا رب جلیل نے. کہا اگر جلیل کی یہ مرضی ہے تو پھر خلیل کی بھی یہی مرضی. جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، اگر اس کی رضا ہے کہ میں جلوں تو میں 100 بار جلنے کے لیے تیار ہوں. اچھا، انہوں نے اس منجنیق کو گھما کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا. حوروں کی چیخیں نکل رہی تھی، عرش مولا تھرا رہا تھا. کارکنان قضاء و قدر پریشان تھے کہ دھرتی پر ایک ہی رب کی توحید کا متوالا اور اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں پہ ڈالا جا رہا ہے. لیکن قدرت نے جو دکھلانا تھا وہ کچھ اور تھا. جب حضرت ابراہیم کو گھما کر کے آگ میں ڈال دیا گیا، ادھر حضرت ابراہیم آگ میں پہنچے، ادھر آگ کو رب کا سندیسہ پہنچا. قلنا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. ہم نے آگ سے کہا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی بھی نہ کہ میرے خلیل کو سردی لگ جائے، ٹھنڈی بھی سلامتی کی ہونا، میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں آ گئے. باہر تو بھڑکتے ہوئے شعلے تھے، اندر جنت کی ہوائیں چل رہی تھی. ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 40 دن تک اللہ کا خلیل اس آگ میں رہا ہے. 40 دن تک حضرت خلیل اللہ اس آگ کے اندر رہے. اندر گلزار بنا ہوا تھا، جنت کا ماحول تھا، فردوس کی جو ہے وہ بہاریں تھیں اور باہر آگ جل رہی تھی. باہر کوئی جاتا تو وہ دور سے بھاگ آتا. اب ان کا تو خیال تھا کہ راکھ بھی نہیں بچی ہوگی، لیکن آگ کے جب شعلے سرد ہوئے اور جب کوئلے بجھے
تو حضرت ابراہیم کوئلوں پہ چلتے ہوئے یوں آ رہے ہیں جس طرح کوئی نازنین پھولوں پہ چلتا ہوا آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا زندگی کے بہترین لمحے کون سے گزرے ہیں؟ کہا وہی لمحے جو نار نمرود کے اندر گزار کے آیا ہوں۔ وصل کی وہ لذتیں اور وہ گھڑیاں اور وہ ساعتیں، وہ خوش نصیب گھڑیاں میں نے جو پائی ہیں، دل ڈھونڈتا ہے وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ وہ خاص گھڑیاں تھی، وہ خاص لمحے تھی۔ اب اقبال کا لہجہ یہاں دیکھیے، پختہ ہوتی ہے مصلحت اندیش و عقل، عشق مصلحت اندیش ہو تو ہے خام ابھی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے